137 عیسوی روم کے استقرار کو 890 سال گزر چکے۔ رومی سینکڑوں سال سے ترکی کے شمال سے شام کے جنوب تک کے علاقے پر قابض ہیں اور اس علاقے کو مشرقی روم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رومی اپنے آپ کو اپنے زمانے کے متمدن ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے عہد تسلط کو ایک طرف سے تو معماری، شہر سازی اور مدنیت کا عہد، تو دوسری طرف سے انسانی اقدار کے زوال، توحش اور بربریت کا زمانہ کہنا چاہیے۔ فیلاڈیلفیا مشرقی روم کی ایک ریاست ہے جسے آج اردن کا دارالخلافہ عمان کہتے ہیں۔ روم کے خصوصی ایلچی فیلاڈیلفیا پہنچ کر شہنشاہ ایڈرین کے مشرقی روم کی ریاستوں من جملہ فیلاڈیلفیا کے قریب الوقوع دورے کی خبر فیلاڈیلفیا کے حاکم دقیانوس کو دیتے ہیں، اور یہ خبر رومیوں کے لیے نہایت مسرت بخش ہے۔ فیلاڈیلفیا کا حاکم دقیانوس ایسا ظالم، جابر اور قسی القلب شخص ہے جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ملکوتی عروج کے بعد ان کا آسمانی اور خدائی دین لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ روم کی سلطنت کے لیے قابل برداشت نہیں۔ رومی جو ہالینڈ کے بتوں اور مختلف خداؤں کے پرستار ہیں، بت پرستی کا زوال اور خدا واحد کی پرستش کی توسیع نہیں دیکھ سکتے، لہذا نئے مذہب کے ماننے والوں کا سخت مقابلہ کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان سب سختیوں کے باوجود نئے مذہب کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک نہ سکے۔ دیکھ لے پلوٹن، تیرے لیے یہ آخری طلوع ہے۔ شاید کل کے سورج کا طلوع تیرے نصیب میں نہ ہو۔ کل تمہیں ایک سفر پہ جانا ہے۔ کہاں کا سفر؟ پروردگار کے جوار رحمت کا سفر، یعنی خدا اس گنہگار کو رخصت دیدار عطا کرے گا۔ اے مہربان، مانا کہ اپنی بزرگی سے اس حقیر کو بخش دیا اور اس ناچیز کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے دی۔ میں تو اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، اپنی شرمندگی کا کیا کروں؟ تم رات نہیں سو پلوٹن؟ بہت جلد سو جائیں گے، لمبی نیند، اور اس کے بعد بیداری ابدی۔ اگر موت کے بعد حیات اور اس قدر رنج اٹھانے کے بعد بھی کوئی صلہ نہ ملے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سچے نبی جھوٹا وعدہ کر گئے ہوں؟ نہیں۔ پلوٹونیوس سینٹوس، اٹھو، دروازہ کھولو، چلو اٹھو۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عدالت، چلو جلدی کرو۔ خدا ہمارے ساتھ ہے پلوٹن، رحمت پروردگار تمہارے انتظار میں ہے، ڈرو مت پلوٹن۔ خاموش، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت پلوٹن، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
प्लूटोनियस सैंटोस। कौमियत रूम, कहाँ का बाशिंदा है? फिलाडेल्फिया का। इल्जामात सुनो। प्लूटोनियस सैंटोस, आज इल्जामात ये हैं कि इसने खुदाओं के बुतों और शहंशाह एड्रियन के मुकद्दस मुजस्समे के सामने सजदा और ताज़ीम करने के बजाय शहंशाह के मुकद्दस मुजस्समे को तोड़ डाला और गिरफ्तारी के बाद भी तौबा न की, बल्कि रोम के काबिल फख्र खुदाओं और इसी तरह कादिर आला जुपिटर का भी इनकार किया। धोबियों और गुलामों के दीन यानी दीन मसीह का पैरोकार बन गया है। क्या ठीक है? जी हाँ, तेरी सजा मौत है, बदतरीन तरीके की मौत, यानी आग में जलना। लेकिन मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। सुना है तुम्हारा कोई बड़ा है जिसका नाम दुनिया है। हाँ, अगर तुम उसका पता बता दोगे तो तुम्हारी सजा में कमी कर दी जाएगी। बेवकूफ, ये अदालत प्लूटोनियस सैंटोस को शहंशाह का मुजस्समा तोड़ने, अजनबी खुदा की परस्तिश और शहंशाह एड्रियन के बंदों के दरमियान आशोब बर्पा करने पर सजाए मौत सुनाती है। इस फैसले के मुताबिक तुझे आज दोपहर अपोलोन के माबद के सामने आग में डाला जाएगा। ले जाओ इसे। जिंदान बान, इसे कब्जे में लो। चलो चलो। क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ तेरे साथ प्लूटन? क्या हुआ प्लूटन? क्या हुआ मेरे भाई? क्या हो गया? आज परवानों की तरह आग में जलकर विसाल पाऊंगा। आग में? हाँ, आग में। यानी इतनी सख्त सजा? सख्तरीन सजा बदतरीन गुनाह के लिए। शहंशाह का मुजस्समा तोड़ना कोई मामूली तो नहीं। लेकिन आग में क्यों? क्या फर्क पड़ता है अदनान? हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ता है। पहले जिनाकारों, खताकारों और जादूगरों को आग में जलाते थे, मगर अब मुवाहिदीन को। आखिर तो सफर को जाना है। अब इसका तरीका कुछ भी हो, चाहे आग, चाहे सलीब, चाहे शेरों का पिंजरा, जल्द
خود ہی اس خاک میں دفن ہو جاؤں گا۔ کتنا عجیب تناسب ہے، اسی خاک سے پیدا ہوا، اسی خاک کی غذا سے پروان چڑھا اور اسی خاک کی آغوش میں سو جاؤں گا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ مرنے سے نہیں، دوبارہ زندہ ہونے سے ڈرتا ہوں۔ جانتے ہو، میں نے حساب لگایا ہے، برسہا برس میں زندہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے صرف چند دن زندگی گزاری ہے میں نے۔ اس دن سے جب دنیا سے ملا ہوں، زندگی کرنے کا سلیقہ آیا ہے۔ اس سے پہلے بارہا خدا کی نافرمانی کی ہے۔ خدا کی پناہ، ان ہاتھوں، ان آنکھوں، ان پیروں کے ساتھ، اور نہیں معلوم خدا آخری لمحات میں مجھے بخشے گا یا نہیں۔ خدا، گھبراؤ مت بولو، تم نے اس مختصر مدت میں تلافی کر لی ہے اور اب اپنی جان دے گا۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ نہیں مار سکتے بیٹا، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ دکھا میں تمہیں نہیں مار سکتے ہو، میں نہیں ہار سکتا ہوں، میں نہیں ہار سکتا ہوں بیٹا، نہیں مار سکتے ہو تم مجھے۔ مر گیا۔ ہاں، کیا ہو گیا؟ آہستہ، پھر ارپیت کو لے جاؤ۔ مجھے کہنا ہے۔ چلو چلو، شروع نہیں کرو۔ مجھے کھیلنے دو، مجھے کھیلنے دو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے محروموں کی حمایت کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں۔ بے شک آپ اتنی عقل و درایت کے ساتھ نئے مذہب کے ماننے والوں اور مجاہدوں کے لیے اچھے حمایت کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے اہم، آپ دقیانوس کے داماد اور بانو ہیلن کے شوہر کی حیثیت سے محل میں اپنے اثر و رسوخ سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عالی جناب، عالی جناب، ایک فوجی محل کی جانب سے آیا ہے، گویا دقیانوس کی جانب سے پیغام لایا ہے۔ بہت خوب، کون اندر آ جائے۔ اندر آ جائیے۔ ٹھیک سے تلفظ نہیں کر پاتا، دقیانوس کو دقیانوس کہتا ہے۔ اندر چلیے۔ تو اس بخیر علی جناب، دقیانوس نے آپ اور معززین شہر کو ایک اہم کام کے لیے محل میں بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حکم؟ کہو ہمارے۔ یعنی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ کیا بس میری سواری لے آؤ۔ آپ لوگ محل کی طرف چلیں، میں پہلی فرصت میں آپ سے آ ملوں گا۔ کوشش کریے گا میری غیر حاضری کا احساس نہ ہونے پائے۔ چلو جلدی جلدی، نہ جانے اس کی کیا سزا ہے۔ اب تو جلیں گے ہی یہ تینوں۔ تو تم نے قیدیوں کو دیکھا؟ نہیں معلوم یہودی بزرگوں کو کس لیے بلایا ہے، یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ سلام علی جنابان پر۔ درود ہو آپ سب پر، درود ہو جناب دقیانوس کے مشیروں پر۔ ہاں جناب قاضی، یس، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ چاہتا ہوں عدالتی کارروائی کی آپ کو تفصیلات پیش کروں۔ علی جنابان، علی جناب دقیانوس ان قاصدوں سے محو گفتگو ہیں جو ابھی روم سے پہنچے ہیں۔ علی جنابان ذرا انتظار فرمائیں۔ بہتر، پھر ہم اپنے
میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آج کی گرفتاریاں 11 ہیں، جس میں 6 عیسائی ہیں اور باقی مختلف جرائم والے لوگ ہیں۔ عدالتی کارروائیوں کی کیا خبریں ہیں؟ خبریں اچھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر عیسائی مقاومت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو مقاومت نہیں کر سکتے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والے کیا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ ان میں سے بعض، مثلا تسلیس کے قائلین میں سے ایک نے آج مبلغ اڈونیا کے چھپنے کی جگہ بتا دی، اسے گرفتار بھی کیا گیا۔ جناب، وہ ہمارے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس پر نگرانی رکھیں تو اس کو اس کے ماننے والوں کے ساتھ اکٹھا گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب، مکمل نگرانی کرو کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ میں اس کی نگرانی کے لیے ایک شخص معین کرتا ہوں۔ دفاع کرو پلٹن، دفاع کرو، اپنے دفاع کرو پلٹن، اسے نہ لے جاؤ، دفاع کرو پلٹن، ڈرو مت، ہمارے ساتھ ڈرو مت، اسے مت لے جاؤ، انتقام کا انتظار کرو، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا تمہارے ساتھ ہے، ڈرو مت، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، مت لے کے جاؤ اس کو، خدا کا انتظار کرو، مت لے کے جاؤ، ڈرو مت مارو، ڈرو مت، پلٹن، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ڈرو مت، تمہیں خدا آباد کیا دوں۔ خدایا نے روم کا منکر بھی ہو گیا ہے، شہنشاہ کے مجسمے کو توڑ دیا، گستاخ ہو گیا ہے، اسے جلا دینا ہی چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ شہنشاہ کے مجسمے کو سزا ملنی چاہیے۔ ہٹو، راستہ دو۔ ہٹو، راستہ دو، چلو راستہ دو۔ مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہٹو، کنارے ہٹو، کرنا چاہیے، ہٹو، راستہ دو۔ اسے قتل کرنا چاہیے۔ ہٹو، راستہ دو، راستہ صاف کرو۔ پھر اس سست ملید کو لاتے کیوں نہیں؟ اسے لا رہے ہیں، دقیانوس زندہ باد۔ اگر ان کی سزا جلانا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم بھی انہی کے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی صرف اپنے قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جو بھی خدا روم کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرے وہ موت کا مستحق ہے، حتیٰ یہودی کیوں نہ ہو۔ یہ یہودی قوم کی اہانت کا حق نہیں ہے۔ اے خاموش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو ہٹو، راستہ دو، چلو، اے راستہ صاف کرو، راستہ دو۔
چلو راستہ دو، راستہ ایک طرف ہو جاؤ، چلو چلو ہٹو. فیلڈلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینکٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا اور اس کی لاش 3 دنوں 3 رات تک اس جگہ رہے گی تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے. شروع کریں. ٹھہر جاؤ. پلوٹن سینکٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے. میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام لٹا دی جائے گی. اسے ہلاک ہونا چاہیے. اسے جلنا چاہیے. یہ خائن ہے. اسے آگ میں ڈال دو. دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے.
या ईसा मसीह, मैं बन के चलता हूँ शम्ए उल्फत तुम्हारी राह गुजर में ईसा, तुम्हारी उल्फत में चल रहा हूँ, हमेशा यूं ही जला करूंगा। हाँ, या ईसा मसीह, या ईसा। ढूंढो आका मसीह के हुजूर में हमारा सलाम कहना। यह हक में मिटा कर जा, जमाने को बता देंगे कभी भी इश्क का दरिया जलाने से नहीं जलता। अलविदा जमाने वालों।